أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نفعمند علم کا، قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ وبعد ذلك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ آج کی خوبصورت ٹاک ایک خوبصورت کوٹیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جو اسماعیل ہانیہ کی ہے کہ من یصنع التاریخ لیس کمثل من یقضی الحیات یطالع التاریخ، کہ جو تاریخ بناتا ہے وہ اس جیسا نہیں ہے جو بس زندگی گزار کر تاریخ کو دیکھتا رہتا ہے۔ تو گویا دو طرح کے رویے ہیں، ایک تاریخ بنانے والا اس کا رویہ اور ایک تاریخ کو دیکھنے والا اس کا رویہ۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ بنانا صرف بادشاہوں، سپاہیوں اور لیڈرز کا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں تاریخ عورت سے بنتی ہے، ماشاء اللہ آپ سب بھی خواتین ہیں، تو تاریخ ہمیشہ آپ سے بنتی ہے، ایک عورت سے بنتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہسٹری کے بڑے فیصلے اکثر گھروں کے اندر ایک عورت کے صبر، اس کی تربیت، اس کی دعاؤں اور اس کی حکمت سے بنتے ہیں۔ اور یہ بھی یہاں کلیئر کر لیں کہ تاریخ صرف وہ نہیں ہے جو بکس میں لکھی جاتی ہے، تاریخ وہ بھی ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں، آپ کی گود میں اور آپ کے رویوں سے لکھی جاتی ہے۔ کیونکہ عورت چاہے تو فرد بدل سکتا ہے، عورت چاہے تو گھر بدل سکتا ہے، عورت چاہے تو نسل بدل سکتی ہے، اور اسی طرح اگر عورت چاہے تو ہی تاریخ بدل سکتی ہے۔ اور women don't wait for history to happen, they rise and write it۔ اور عورت کبھی تاریخ نہیں دیکھتی کہ تاریخ پلٹے گی، بلکہ عورت بیدار ہوتی ہے اور خود بدلتی ہے، اور پھر اس طرح بدلتی تاریخ لکھ ڈالتی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی میں جھانکیں، اپنے پاسٹ کو دیکھیں، تو بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں جس میں ایک عورت کا بڑا پازیٹیو، بڑا اسٹرانگ اور بڑا ڈومیننٹ رول رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم اپنے رول ماڈل، رہبر و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو آپ کو سب سے پہلے کس نے ریلیکس کیا؟ کس نے موٹیویٹ کیا؟ کس نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا؟ کس نے آپ کو آپ کی خوبصورتی دکھائی جب آپ گھبرائے ہوئے غار ہرا سے واپس گھر لوٹے؟ ایک عورت تھی جو وائف کے روپ میں تھی۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں سب سے بڑی اسکالر کون ہیں؟ ایک عورت ہیں جو وائف کے روپ میں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو گویا عورت کا علمی سرمایہ وہ آگے منتقل ہوا، اور آج تک کتنی احادیث ہیں جو کس سے مروی ہیں؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ۔ تو ایک عورت کے ذہن نے علمی سرمایہ محفوظ کیا۔ اسی طرح قرآن کے بعد حدیث کی سب سے اوتھینٹک بک کون سی ہے؟ بخاری کی۔ تو امام بخاری کی تربیت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ ایک عورت کو جو ماں کے روپ میں تھی۔ اسی طرح آپ امام شافی کی لائف کو پڑھیں، ان کی اس تربیت اور اس خوبصورت کردار کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ جا کے ایجوکیشن حاصل کی جائے؟ کس نے مشکل میں ان کو کھڑا ہونا سکھایا؟ ان کی ماں نے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وائف اور ماں کے روپ میں عورت نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا ہے، بلکہ ہر روپ میں اگر ہم ایک بہن کے روپ میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹانے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کس کی وجہ سے ماں کی آنکھیں ٹھنڈک کو ملی، یعنی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی؟ ہم
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں فاطمہ بنت الخطاب، بہن کے حوصلے نے تاریخ کے سب سے مضبوط اور تاریخ کے سب سے پرومیننٹ صحابی پیدا کیے، عمر بن خطاب۔ تو ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ عورت ہر روپ میں تاریخ بنا سکتی ہے۔ اگر شاعر نے یہ کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو یہ بیجا نہیں ہے۔ عورت واقعتاً کائنات کی خوبصورتی ہے، اور جس روپ میں عورت ہے وہ روپ بڑا خوبصورت ہے، اور عورت تاریخ کو اور نسل کو ایک خوبصورت رنگ دے دیتی ہے۔ ماں ہے تو آپ دیکھیں کس طرح جنت ایک عورت کے قدموں تلے ہے، بیٹی ہے تو رحمت کا ذریعہ، بیوی ہے تو سکون کا ذریعہ، اور بھی جتنے رشتے ہیں اس میں فخر ہے، حیا ہے، عزت ہے، تحفظ ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے نا، عورت جو بدلے بدل جائے زمانہ۔ تو اس لیے ہمیں اب تاریخ بنانی ہوگی، اور کس طرح بنانی ہوگی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح، ہم کیسے تاریخ بنا سکتے ہیں یا تاریخ لکھ سکتے ہیں یا تاریخ کو نیا رخ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن میں 2 عورتوں کی یونیک مثال بیان کی گئی ہے کہ تمہارے سامنے یہ 2 ویمنز ایسا رول ماڈل ہیں، تم ان کی لائف کو دیکھو، انہوں نے ہسٹری بنائی ہے، ان کو پڑھو، اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو۔ اور وہ 2 عورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ التحریم آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ تو گویا میں اور آپ ایمان والے ہیں، ہم سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ کس کی مثال پیش کی جا رہی ہے؟ امرأت فرعون، فرعون کی وائف کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے جنت میں اپنے قرب میں ایک گھر عطا کیجیے، اور مجھے فرعون سے نجات دیں، اور اس کے عمل سے نجات دیں، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا کیجیے۔ دوسری مثال، ومریم ابنت عمران، مریم بنت عمران، کیا کوالٹیز تھی؟ التی احصنت فرجہا، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، یعنی اپنی چیسٹٹی کو گارڈ کیا۔ پھر کیا کیا؟ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں ایک روح پھونک ڈال دی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور اس نے اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی۔ تو دیکھیں، پہلی عورت آسیہ بنت مزاحم، ایک عورت کے فیصلے، دعا اور کوشش سے تاریخ بن گئی ہے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے فرعون کے سامنے، لیکن اپنے فیصلے پر ڈٹ گئی، اور کیسے دعا مانگی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کن الفاظ میں مانگی، کن جذبات کے ساتھ مانگی، لیکن سبحان اللہ، اللہ کو اتنی یہ ادا پسند آئی کہ اللہ نے ایک رینڈم دعا کو قرآن میں مینشن کر دیا، اور تا قیامت مجھے اور آپ کو کہا گیا کہ ہم بھی یہ دعا مانگیں، اور پھر کوشش کی، تو ان کی کوشش سے تاریخ بن گئی۔ گویا اسٹرگل ہے، رب کا فیوریٹ بننے کے لیے انہوں نے بہت کچھ قربان کیا، ایک پیلس قربان کیا، اور اپنے ہسبینڈ کو سائڈ پر کیا، مشکلات سے گھبرائی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بہت بلند ویژن تھا۔ اللہ کی بندی بننے کے لیے اللہ کا الہ ہونا انہوں نے واضح کر دیا تھا۔ پھر تو اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ تو الشکور ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر انسان زندگی میں اپنے رب کو پانے کے لیے بڑی قیمت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ نہ دیں؟ ان کو ملا، کیا ملا؟ ایک تو آپ جانتے ہیں
کہ جنت کی خواتین کی وہ سردار ہوں گی، اور اس کے علاوہ دیکھیے قرآن میں ان کو مینشن کر دیا گیا کہ تم ان کی لائف سے سیکھو، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے زندگی میں ایک بڑی قیمت ادا کی تھی، اس لیے اللہ سے بڑا ریوارڈ مانگا کہ اللہ مجھے اپنے پاس ایک گھر چاہیے، آپ کے پاس ایک خوبصورت پیلس چاہیے۔ تو بڑی کامیابی، بڑے مقصد کا حصول، بڑا انسان بننے کے لیے محنت بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح دوسری عورت مریم بنت عمران، اور آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں میں بھی بہت پائس وومن ہیں، پوری صورت ان کے نام سے ہے، اور پھر جس فیملی سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کا نام بھی موجود ہے، یعنی آل عمران، جس میں حنا، مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ تو گویا یہ وہ واحد عورت ہیں جن کا نام ڈائریکٹ قرآن میں آیا ہے۔ ان کی کیا کوالٹیز تھی؟ التی احسنت فرجہا، یعنی اپنی عصمت کی حفاظت کی، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت حیادار تھی۔ تو ایک عورت کی حیا کی بدولت تاریخ بدلتی ہے، یاد رکھیں، حیا عورت کو حسن بخشتا ہے۔ جس طرح کائنات عورت کے بغیر انکمپلیٹ ہے، اسی طرح عورت حیا کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ لیکن افسوس، سوری ٹو سے، آج ہمیں لگتا ہے کہ حیا ہماری کامیابی کے درمیان رکاوٹ ہے۔ حیا کا پردہ فاش کریں گے تو میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نو نو، ایسا نہیں ہے۔ حیا کے ساتھ بھی عورت بہت آگے تک جا سکتی ہے، عورت تاریخ میں اپنا نام رقم کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ تم مریم بنت عمران کو دیکھو، انہوں نے ہسٹری لکھی ہے، انہوں نے تاریخ بنائی ہے، لیکن وہ بہت باحیا عورت تھی۔ ایک کامیاب عورت، اس کا ڈریس، اس کی ٹاک، اس کی آواز، اس کی نگاہ، ہر چیز حیا کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنت والبذاء فی الجفاء والجفاء فی النار۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، اور بے حیائی اکھڑ پن ہے، اور اکھڑ پن کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اس کے بعد دوسری کوالٹی مریم بنت عمران کی کیا تھی؟ وہ صدقت بکلمات ربیہا۔ ایک اور جگہ آتا ہے قرآن میں امہ صدیقہ، یعنی شی از ویمن آف نالج اینڈ رائٹیس ایکشن، ویمن آف ٹروتھ تھی۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر لیا۔ صدیق اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہو اور پھر یقین ہو۔ حضرت ابو بکر کے لیے بھی صدیق کی ٹرم یوز کی جاتی ہے نا، کیونکہ وہ جانتے تھے، علم تھا ان کے پاس کہ اللہ کے نبی برحق ہیں۔ اور جب مشرکوں نے آ کے کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتوں آسمان تک پہنچاؤں، آپ نے فوراً کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی یقین کر لیا۔ تو حضرت مریم کے پاس بھی علم تھا اور یقین تھا۔ تو ایک اور چیز ہمیں یہاں سے سمجھ آ گئی کہ اگر تاریخ بنانی ہے تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علم میں دونوں علوم ہیں، ورلڈلی اور ریلیجیس، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ہر طرح کا علم عورت کے پاس ہونا چاہیے، جس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، جس سے وہ سوسائٹی کو اور معاشرے کو نفع پہنچا دے۔ پھر اسی طرح وکانت من القانتین، اب کیا وہ عبادت گزاروں میں سے تھی؟ یعنی قانتین کہتے ہیں عبادت فار مینی آورز، یعنی وہ بہت وقت اللہ تعالیٰ کو دیتی تھی، اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن بہت اسٹرانگ تھا۔ تو یاد رکھیں، دنیا والوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی صورت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ تو خود کو اللہ کا بنانا ہے۔ اگر ہم نے خود کو اللہ کے آگے نہ جھکایا تو ہم انسانوں کے آگے جھکنے لگیں گے، کیونکہ دنیا میں کسی نہ کسی کے آگے جھکنا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنا وین بلند کر لے اور اپنے رب کے آگے جھک جائے۔ تو یہ ہماری ٹاک کا دوسرا پارٹ تھا۔ پہلے میں ہم نے کلیئر کیا کہ کس طرح عورت سے تاریخ بنتی ہے، دوسرے میں ہم نے قرآن سے دیکھا کہ کس طرح دو خواتین ہیں، اللہ نے مثال بیان کی کہ انہوں نے تاریخ میں نام رقم کیا ہے۔
اور اب ہم تیسرے اصل پارٹ کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا میجر ٹاپک بھی تھا، اور آپ سب جانتے بھی ہوں گے کہ آج کے ہماری ٹاک کا مین تھیم کیا تھا؟ ہدایت کا وعدہ کن سے؟ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں تاکہ آپ کو براہ راست جواب مل جائے۔ اور وہ کیا جواب ہمیں ملا ابھی تک جتنی ہم نے گفتگو کی؟ کہ محنت اور اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنے والوں سے ہدایت کا اور کامیابی کا وعدہ ہے۔ حضرت مریم کی لائف بھرپور اسٹرگل پر منحصر ہے۔ آپ دیکھیں محنت، مشقت، ایون جب انہوں نے ایک بچے کی برتھ کی تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں شی واز ٹوٹلی ان ٹربل، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود شیک کریں درخت کو، آپ ہلائیں۔ اسٹرگل پہ اسٹرگل ان کی لائف میں ہے۔ اسی طرح حضرت آسیہ، ان کی لائف میں بھرپور اسٹرگل ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ہم جتنے واقعات پڑھتے ہیں کہ کس طرح ان کی زندگی کو فرعون نے مشکل بنا دیا، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، تو انہوں نے کیسے اسٹرگل کی۔ تو گویا ہمارا جو ٹاپک ہے ہدایت کا وعدہ کن سے، تو سب سے پہلے ہمیں مثالوں سے ہی جواب مل گیا کہ جو ایفرٹس کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو مشقت کرتے ہیں، ان سے اللہ نے ہدایت کا اور کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی براہ راست آیت بھی ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، فینا ہمارے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم البتہ ضرور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ اور جاہدو یہ جوہد سے نکلا ہے، جیم ہا دال، یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، اپنے آپ کو تھکا دینا۔ کیسی کوشش کرنا؟ نیکی پر قائم رہنے کی کوشش، گناہ چھوڑنے کے لیے کوشش، نفس پر قابو پانے کی کوشش، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کی کوشش۔ لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، فینا، اخلاص پر مبنی ہو۔ تو گویا جو محنت آپ اخلاص کے ساتھ کریں گے، میں اور آپ، ہر وہ محنت جو اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت کے راستے آسان کر دیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کوشش اور انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا خاص کمبینیشن ہے۔ فرشتے تو آٹومیٹیکلی فطرت پر رہتے ہیں، لیکن انسان کو اپنی فطرت پر رہنے کے لیے مسلسل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ اور قرآن میں مختلف مقامات پر کلیئر کیا گیا ہے کہ انسان کی لائف میں بہت ایفرٹس ہیں۔ مثلا سورہ اسراء آیت نمبر 19، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ ایمان والا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو گویا کوشش کے ساتھ ایمان کو کنیکٹ کر دیا گیا۔ کوشش تو آپ دیکھیں کہ ایتھیسٹ ہیں، نان مسلمس ہیں، وہ بھی بہت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر کوشش کرنے والے کی کوشش کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا۔ جس کی کوشش ایمان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اخلاص کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو اس کی کوشش کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اپریشیٹ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح سورہ انسان آیت نمبر 22، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، کہ یہ تمہاری جزا ہے، جنت، اور تمہاری کوشش کی قدردانی کی جائے گی۔ تو یہاں سے دیکھیں کہ جنت ویسے تو ہمیں کلیئر ہے کہ انسان کے اعمال کی بدولت نہیں ملے گی، اللہ کی رحمت کی بدولت ملے گی، لیکن یہ رحمت اعمال کے اکارڈنگ ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم کچھ محنت نہ کریں، اسٹرگل نہ کریں اور ہم جنت کے خواب دیکھنے لگیں، نو۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش، ہماری ایفرٹس اور ہماری اسٹرگل بہت زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک اسپیشل نیم الشکور بھی ہے، بہت قدر کرنے والا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے حصول کے لیے کوشش کرے، اسٹرگل کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہ کریں؟ ہم میں سے کوئی بھی جو اس کے راستے میں اپنے حالات، یاد رکھیں اپنے حالات
اپنے اسباب کے مطابق کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قدر فرمائیں گے۔ اور پھر جن کے پاس اسباب اور وسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان سے تو کوشش بھی زیادہ ریکوائرڈ ہے اور اسی کے مطابق اجر ہے۔ تو ہم سب دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا-کیا نعمتیں دی ہیں، کس-کس طرح کی نعمتیں دی ہیں۔ اس پر صرف اترانا نہیں ہے، غرور نہیں کرنا، ان کو اچھا یوز کرنا ہے۔ ان کو اچھا یوز کرتے ہوئے اچھی ایفرٹ کرنی ہے تاکہ جنت کا اچھا درجہ حاصل کر سکیں۔ صحیح مسلم میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو مہارت سے پڑھتا ہے وہ کریم اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، یعنی اسے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو آپ دیکھیں، جو جتنی ایفرٹ کر رہا ہے اس کے لیے اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، ایک چیز تو آپ کو الحمدللہ یہاں تک کلیئر ہو گئی نا، کہ ہسٹری عورت سے بدلی ہے۔ پھر ہم نے مثالیں دیکھی ہیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا، اپنے ٹاپک کے ساتھ اس پارٹ کو اٹیچ کیا کہ ہدایت کا وعدہ بھی انہی کے ساتھ ہے جو یعنی محنت کرتے ہیں، جو جن کی زندگی میں اسٹرگل ہے۔ اور پھر ہم نے آیات کی روشنی میں دیکھا، حدیث کو ہم نے ڈسکس کیا کہ جو شخص جتنی ایفرٹ کرتا ہے اتنا ہی اس کو ریوارڈ ملتا ہے۔ اب ہم اگلی پارٹ کی طرف آتے ہیں، اگلی چنک کی طرف۔ ٹاپک تھا ہدایت کا وعدہ کن سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا مین ریسورس کیا ہے۔ obviously قرآن ہے، ماشاء اللہ آپ سب جانتے ہیں، ہدل للمتقین۔ تو گویا علم نافع حاصل کرنے کے لیے آپ جس لیول کے ایفرٹ کریں گے ویسا ہی آپ کو فروٹ ملے گا۔ ویسے تو آپ زندگی میں جس کام کے لیے بھی محنت کریں گے، جیسا بھی کام ہے، آپ کو ضرور وہ کام اور اس راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ قرآن کی کلاس ہے تو ہم اپنے ٹاپک کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ تو جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے، نفعمند علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جس لیول کی بھی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ وہی راستے اس کے لیے آسان کرنے لگ جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ۔ امام احمد بن محمد المقری، وہ فن حدیث کے عالم تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو ایک کتاب سے حوالہ نقل کرنے کے لیے 70 دن کا سفر کرنا پڑا، اور وہ کتاب اس حالت میں تھی کہ اگر ایک نان بھائی کو دی جاتی کہ اس کے بدلے ایک نان دے دیں تو وہ کبھی بھی نان نہ دیتا۔ اللہ اکبر! صرف ایک ریفرنس کوٹ کرنے کے لیے انہوں نے 70 ڈیز تک ٹریول کیا ہے، 2 ماہ 10 دن۔ پھر اسی طرح حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں امام بخاری کے بارے میں مینشن کرتے ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ رات سوتے ہوئے اٹھتے، چراغ چلاتے اور جو فوائد حدیث کے ذہن میں آتے انہیں لکھ ڈالتے، پھر سو جاتے، پھر کوئی فوائد ذہن میں آتے، پھر اٹھتے، پھر لکھ ڈالتے۔ اس طرح کبھی کبھار اٹھنے کی عادت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ اگر میں اس کی تعداد کاؤنٹ کرتا تو وہ 20 کے قریب پہنچ جاتی، یعنی ایک رات میں وہ 20 بار اٹھتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخاری میں حدیث کے ساتھ ساتھ فوائد بھی مینشن ہیں، تو ایسے انہوں نے اسٹرگل کی ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے؟ یہ کون تھے؟ یس، بارک اللہ فیکم، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی۔ کہتے ہیں مجھے کسی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ اس نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سن رکھی ہے تو میں حدیث سننے کے غرض سے اس کے گھر جاتا۔ وہاں مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہیں تو میں گھر کے دروازے پر ہی چادر ڈال کر لیٹ جاتا تھا۔ گرم ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے کو جھلساتے رہتے تھے۔ وہ صاحب جب باہر اٹھ کر آتے تو کہتے اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی یہاں اس وقت کیسے آنا ہوا؟ ہمیں کہتے ہم آ جاتے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں آگے سے جواب دیتا کہ حدیث کی طلب میں اس طرح آنے کا حق مجھ پر واجب ہے۔ اللہ اکبر!
اسی لیے اقبال نے کیا کہا ہے کہ تجھے آواز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کہ ہمیں اپنے فور فادر سے کوئی نسبت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا کردار تھا، ہماری گفتگو ہے. ہم تو ثابت ہیں بس ایک جگہ اسٹل، لیکن وہ گردش میں تھے علم حاصل کرنے کے لیے. جیسے ستارے موو آن کرتے ہیں، یہی تو ریزن ہے کہ ہم نے اسٹرگل چھوڑ دی تو ہم آسمان سے زمین پر آ گرے ہیں. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ مطلوب ساکن ہوتا ہے، طالب اس کے گرد گھومتے ہیں. جس طرح خانہ کعبہ آپ دیکھیں وہ ایک جگہ ہے، لیکن جو طالب ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں. اسی طرح علم حاصل کرنے والے بھی باہر نکلتے ہیں، تتلیاں پکڑنے کے لیے دور تک تو جانا پڑتا ہے. اسی طرح شہد کی مکھی کوسوں میل ٹریول کرتی ہے تو شہد بنتا ہے. کیسے وہ پھر رس چوستی ہے، پھر واپس آتی ہے، اور پھر کتنی نفع مند ایک مشروب پریپیئر ہوتا ہے. تو علم کے لیے بھی اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ٹریول کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارا سفر یہی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ دیں. بیسیکلی ہم اپنے کمفرٹ زون کو ہی نہیں چھوڑ سکتے، ادھر سے ہی ہم ٹریول نہیں کر سکتے. پھر کہاں علم حاصل کرنے کے لیے دور دور تک جانا اور اپنے اسباب اور وسائل کے اکارڈنگ اسکالر سے مستفید ہونا. ہمارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ہم اپنے آرام کو خیر آباد کہہ کر اللہ کو پانے کے لیے نفع مند علم حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کریں. اور اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے راہ میں اسٹرگل نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں، مختصر اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی انسٹنٹ ریزلٹ ہم چاہتے ہیں. یہ سنت کائنات کے ٹوٹلی خلاف ہے. ہم چاہتے کہ ہمیں فوراً سب کچھ مل جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سورج ایک دم سے طلوع نہیں ہوتا، ایک دم سے غروب نہیں ہوتا، سردیاں ایک دم سے نہیں آتی، گرمیاں ایک دم سے نہیں آتی. ہر چیز آہستہ آہستہ ہے. اسی طرح علم بھی ایک دم سے نہیں حاصل ہوتا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل میں چینجنگز آتی ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں ہمیں فوری نتیجہ ملے. تو جب ہمیں فوری نتیجہ نہیں ملتا تو ہمیں لگتا ہے وی آر لوزر، وی کانٹ ڈو دس، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو صبر کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے راستے میں صبر کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. ہر فرائیڈے ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں یہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے، کمفرٹ زون سے نکلنا ضروری ہے، ٹریول کرنا ضروری ہے، کسی ایسے حلقے کو، ایسے کلاس کو جوائن کرنا ضروری ہے جہاں ایک پراپر ٹیچر سے آپ سیکھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر بہت ضروری ہے. دوسری پرابلم آتی ہے کمفرٹ زون. بیسیکلی ہم اپنے سکون کو چھوڑ نہیں سکتے، اور علم ایسے حاصل نہیں ہوتا. نہ آرام پسند علم کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور نہ وہ علم نفع مند ہوتا ہے. یعنی اگر میں سادہ ترین الفاظ میں کہوں تو جو لوگ آرام پسند ہوتے ہیں ان کو آرام پسند علم چاہیے ہوتا ہے، اور ایسا علم جس میں آپ کی اسٹرگل نہ ہو، ایفرٹ نہ ہو، وہ آپ کے اندر ہی نہیں اترے گا یا بہت جلدی ریلیز ہو جائے گا. لیکن جس چیز کو پانے کے لیے آپ نے کوشش کی ہوگی، اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہوگا، اپنی نیند قربان کی ہوگی، آپ کا پسینہ نکلا ہوگا، آپ تھکے ہوں گے، وہ علم آپ کے اندر تک پینیٹریٹ کر جائے گا. پھر اسی طرح تیسری ریزن ہے ناکامی کا خوف. ہمیں اکثر لگتا ہے ہم ناکام ہو جائیں گے. یاد رکھیں مشکلات کا نام زندگی اور اس پر قابو پانے کا نام کامیابی ہے. مشکلات تو آتی ہیں اور اسپیشلی اللہ کے راستے میں، لیکن اس میں بھی اجر ہے. کوئی بات نہیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کر لیں گے. اکثر ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے میں کس طرح یہ کورس مکمل کر پاؤں گی، نہیں نہیں میں مسلسل تو کنٹینیو نہیں کر سکتی، میں کیسے ایگزامس دوں گی، میں کیسے پارا کا ٹیسٹ دوں گی. مختلف فیئرس ہمارے مائنڈ میں گھومتے ہیں، تو ان سے خود کو آزاد کریں. پھر بعض اوقات معاشرتی پریشر بہت ہوتا ہے یا تنقید، کہ اگر میں نے فلاں کورس جوائن کیا یا میں اس طرح قرآن کی اسٹوڈنٹ بن گئی تو اب سب مجھے کہیں گے اچھا اتنے ٹائم بعد تمہیں خیال آیا، اب جا کے تمہیں خیال آیا.
تو لوگوں کی تعریف اور تنقید سے اوپر اٹھ کر جائیں۔ ہدایت کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، کوئی اسپیسیفک زون نہیں ہے ایج کا۔ جب اللہ چاہیں، جب انسان میں طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے۔ پھر اسی طرح دنیاوی خواہشات، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دنیاوی خواہشات کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ اب ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی خواہش ہے کہ وہ 6 کے بجائے 8 گھنٹے سوئے، 9 گھنٹے سوئے، پھر وہ لبیک کہتا ہوا 8-9 گھنٹے سوتا ہے۔ پھر دنیاوی خواہش ہے آج یہاں گھومو، آج یہ کرو، آج یہ دیکھو، آج اس کی طرف چلے جاؤ، آج یہاں وزٹ کرو۔ تو جب انسان دنیاوی خواہشات کا فالوور بن جاتا ہے تو اس کا وقت بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے پاس اللہ کو پانے کے لیے اسٹرگل کرنا نہ تو یاد رہتا ہے اور نہ اس کے لیے وقت ملتا ہے۔ تو اس لیے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھیں، اپنی خواہشات کو ضرورت زندگی نہ بنائیں، اس چیز کو سمجھیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خواہشات نے تو کبھی ختم نہیں ہونا، ایک کے بعد ایک کے بڑھ کر دوسری آ جاتی ہے۔ اس پر لبیک نہ کہیں، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنے وقت کو بچائیں۔ خواہشات کا گلا دبائیں تو تبھی وقت بچے گا، تبھی زندگی میں اور آپ کچھ کر سکیں گے اور ہم تاریخ بنا سکیں گے۔ پھر اسی طرح نفس کا دباؤ بھی بہت آ جاتا ہے اکثر، مثلاً سستی کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے سستی سے پناہ مانگی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الکسل۔ اکثر ہمارا جو ٹائم ہے وہ سستی کے نام ہو جاتا ہے، اور ایز اے ریزلٹ ہم کوشش نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں اور آپ اپنی ایک دن کو دیکھیں اور ایک دن کا جائزہ لیں تو کرسٹل کلیئر سامنے آتا ہے کہ زیادہ وقت تو سستے کے نام ہو گیا، ابھی کرتی ہوں، ابھی کرتی ہوں، ابھی اٹھتی ہوں، لیکن کرتے کرتے کتنا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ اور زندگی میں ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہے لیکن وقت کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، میری اور آپ کی زندگی پگھل رہی ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آہستہ آہستہ میں اور آپ اپنے رب کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ملاقات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ایک ایک گھنٹہ جب گزرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ میری اور آپ کی مہلت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس کو امپورٹنٹ سمجھیں، اپنی زندگی کو عام اور حقیر چیزوں پر انویسٹ نہ کریں، اپنا وین بلند رکھیں، اور پھر اس خوبصورت زندگی کو بلند وین کے حصول کے لیے انویسٹ کریں۔ تبھی تاریخ کی کایا بدل سکتی ہے، تبھی میں اور آپ صرف تاریخ پڑھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ میرا اور آپ کا نام اس لسٹ میں آئے گا جن کو لوگ پڑھیں گے۔ لیکن کیا کرنا ہوگا؟ ایک ایک سیکنڈ کو اور ایک ایک منٹ کو اور ایک ایک گھنٹے کو ہم نے اچھا یوٹیلائز کرنا ہوگا۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی بھرپور اسٹرگل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی جہد مسلسل یہ زندگی کا نام ہے، دوسرا نام ہے۔ اور عبداللہ بن عباس اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کوشش پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ سب سے پہلے حمل کے وقت کی مشقت، اس کے بعد برتھ کی مشقت، پھر بچے کو پالنے کی مشقت، اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی تربیت اور اس کے رزق اور اس کی ضروریات پوری کرنے کی مشقت، اس کے بعد یعنی اس کو اگلے رشتوں میں ڈالنے کی مشقت، پھر یہاں تک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کی مشقت، موت کی مشقت، قبر کی مشقت، پھر حساب کتاب کی مشقت، پل صراط کی مشقت، اور یہ مشقت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک انسان کے دونوں قدم جنت میں نہ چلے جائیں۔ تو اسی کا نام زندگی ہے۔ اگر آپ اس طرف اسٹرگل نہیں کریں گے تو کہیں اور تو کریں گے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ کو پانے کے لیے اسٹرگل کریں، جس کا فروٹ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ حضرت آسیہ نے محل میں رہ کر اللہ کو پہچانا اور پھر تاریخ بنا ڈالی۔ جتنی آسائشیں آپ کے پاس ہیں، جتنے اسباب اور جتنے وسائل آپ کے پاس ہیں، ان کو آپ اچھا یوز کر کے اپنے رب کے قریب ہوں۔ لیکن سیڈلی ٹو سے آج ہمارے پاس جتنے اسباب اور وسائل ہیں،
جتنے ایلیٹ طبقے پر انسان ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو جو جہاں پر بھی ہے، زندگی کے جس فیز میں ہے، اللہ کو پہچاننا بہت آسان ہے، لیکن ایک چیز ڈیمانڈیبل ہے اور وہ ہے اسٹرگل۔ اس لیے پوری زندگی کوشش کریں کہ سیکھیں اور سکھائیں اور اس میں بھرپور کوشش کریں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو آپ جتنا تھکیں گے، جتنا ٹوٹیں گے، اتنا ہی آپ نکھرتے جائیں گے۔ تو آج کی ہماری اس پوری ٹاک کا خلاصہ یہی ہے چند الفاظ میں، کہ اپنا وی این بلند کریں۔ 2026 بالکل قریب ہے، اس میں وی این بلند کریں کہ اب میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ میں تاریخ کا رخ بدلوں۔ اور کس طرح کرنا ہے؟ اس کے لیے کچھ بہت لمبی چیزیں نہیں ڈیمانڈیبل، چھوٹے-چھوٹے اپنے کردار کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے عمل کو خوبصورت بنانا ہے، اپنی سیرت کو خوبصورت بنانا ہے۔ اور یہ کیسے خوبصورت بنے گی؟ یہ اسی کا دوسرا نام ہدایت ہے نا، کیونکہ ایک ہدایت یافتہ عورت ہی معاشرے کو اور کلچر کو ایک پازیٹیو اور اچھا رنگ دے سکتی ہے۔ اور ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، کوئی اچھی عادت ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، کسی گناہ کو چھوڑنے کی کوشش ڈیولپ کریں، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کوشش کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کوشش کریں۔ یہ سب کوششیں ہیں اور مختلف رنگ ہیں، مختلف راستے ہیں، ہر راستے پر چلیں جس کا الٹیمیٹلی گول اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے کہ جو واقعی ہدایت کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، جو اپنا عمل بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جو معاشرے میں اچھی تبدیلی لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔